بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست جس کو لے کر رمضان میں بھی حاضر خدمت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، دعوت دین سیریز کے سلسلہ گفتگو کی آج 15ویں نشست ہے۔ ہم سب بڑی تفصیل سے چیزیں جز میں زیر بحث آ رہی ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے ایک بات کی وضاحت کی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس پر ذرا مزید آپ سے دقت نظر کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید نے ایک عالم کے لیے یہ تو متعین کر دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اب آگے تدبیر کا مسئلہ ہے، وہ عالم کیسے یہ کام کرے گا۔ عقل، تدبیر، دنیا کے حالات، تقاضے ہی کہتے ہیں کہ عالم پھر ادارہ بنا کر یہ کام کرے گا، نہ کہ ایک کوئی جماعت بنائی جائے گی، جتھا منظم کیا جائے گا۔ جتھے اور جماعت تو حقوق کے تحفظ کے لیے منظم کی جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی کا ذہین ترین طبقہ، خرد افروز بصیرت رکھنے والے نوجوان، ان کی زندگیاں اس کام میں کھپ گئیں کہ انہوں نے پھر جماعتوں کا حصہ بن کے اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں کو جلسوں کے بینر بنانے میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں گزار دیے۔ جو بنیادی نقطہ نظر اس ضمن میں پیش کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ ہم صاحب کی خدمت میں رکھ کے ہم چاہیں گے کہ اس پہ بھی آپ کا تبصرہ سامنے آ جائے۔ ہم صاحب کہا ہی جاتا ہے کہ دین کا کوئی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ جماعت نہ بنائیں۔ ایک روایت اس سلسلے میں پیش کی گئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا امرکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اور اس میں سے پہلی چیز کیا ہے، وہ ہے التزام جماعت، یعنی کوئی جماعت بناؤ۔ پھر سم و اطاعت ہے، ہجرت ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اسی طرح سے آگے ہی اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی ایک مٹھی کے برابر بھی جماعت سے الگ ہوگا تو پھر وہ ہلاکت اور جاہلیت کی موت میں مرے گا۔ کیا فرماتے ہیں ہم سب؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں بڑی تحریکیں اٹھیں، اسی روایت کو انہوں نے بنیاد بنایا اور کہا کہ دین کا کوئی کام ہو نہیں سکتا جب تک جماعت نہ بنائی جائے۔ دین کی جب ایک سیاسی تعبیر ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ دین ایک نظام ہے جس کو دنیا پر اپنا غلبہ قائم کرنا ہے، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرآن مجید کی بعض آیات بھی غلط سمجھی گئیں اور بعض اس طرح کی روایات کو بھی صحیح رخ سے نہیں دیکھا گیا۔ میں نے ان سب پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں۔ اقامت دین کے تصور پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اسی طرح اس روایت پر بھی بہت تفصیلی بحث کر کے اس کی حقیقت بھی واضح کی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کیا حکم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر دیا ہے، جس کی یہ کوئی فرع ہے یا جس کے کسی پہلو کی یہ وضاحت ہے یا شرح ہے۔ روایتوں میں جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کی یہ 2 ہی نوعیتیں ہوتی، وہ تفہیم و تبیین ہوگی یا کوئی اجتہادی اطلاق ہوگا۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے غور کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ جب اب مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی وجود میں آ گیا ہے، یعنی کیا ہوا، اللہ کے آخری پیغمبر نے دعوت برپا کی۔ عرب ایک قبائلی علاقہ تھا، اس میں پہلے کوئی باقاعدہ حکومت ہزاروں سال میں قائم نہیں ہوئی تھی۔ 2500 سال کی تاریخ ہے سیدنا اسماعیل کے وہاں آباد ہونے کے بعد۔ اس میں قبائلی تمدن ہی رہا، اور قبائلی تمدن میں جس طرح ذمہ داریاں تقسیم کر لی جاتی ہیں، کچھ شیوخ ہوتے ہیں، وہ مل کے معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں، باقاعدہ نظم حکومت قائم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو مکے میں یہی صورتحال تھی۔ چنانچہ یہ علم میں ہے کہ مکے میں اگر آپ قرآن مجید کی مکیات کا مطالعہ کریں، یعنی ان صورتوں کا مطالعہ کریں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، تو آپ کو نظم حکومت، نظم اجتماعی، سیاسی نظم، اس سے متعلق کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ معلوم ہے کہ جب مدینہ کے لوگ، جس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، ایمان لائے تو وہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ جب ایک باقاعدہ حکومت قائم ہوئی تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول زمین پر ہو اور اس کی قیادت میں حکومت قائم ہو جائے تو یہ حکومت الہیہ ہوتی ہے، یعنی یہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کے ہاں صدیوں یہ حکومت قائم رہی، پے در پے پیغمبر آتے رہے، وہ اللہ کی نمائندگی کرتے تھے زمین پر،
اور اس طرح ایک حکومت الہیہ کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں یثرب میں نظم اجتماعی سنبھال لیا، وہاں جانے کے بعد ایک شہری نوعیت کی ریاست قائم ہو گئی، باقاعدہ نظم قائم ہو گیا، اور یہ عربوں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، یعنی قریش کی اور جن علاقوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ابتدا میں پیش کی وہاں پہلی بار ہوا۔ بعض دوسرے علاقوں میں جیسے یمن اور اس کے قریبی علاقوں میں بادشاہتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ یہ جب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کو موضوع بنایا اور اس سے متعلق بعض احکام بھی، وہ اب آپ سورہ نساء میں اب بھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اب تمہیں حکومت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھو، اور یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ تمام فیصلے اہلیت کی بنیاد پر ہوں گے، جس کو ہم اس وقت کی اصطلاح میں کہتے ہیں میرٹ پر معاملہ ہوگا۔ وَأَن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یعنی اب تمہارے پاس ایک اجتماعی نظم آ گیا ہے، اجتماعی نظم میں ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، مناصب پیدا ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کو ملنے چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، پہلی بات یہ کہی۔ دوسری یہ کہی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو آخری درجے کے انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عدل، انصاف، عدل کی بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، جس کو ہمارے ہاں قیام بالقسط کہا جاتا ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا ہے، چنانچہ یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اب یہ اللہ کی حکومت ہے، اس میں آخری فیصلہ تو اللہ اور رسول کرے گا، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے جب تمہارے حکمران مقرر کیے جائیں گے تو تمہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں قانون کے پابند بن کے رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی یہ تعبیرات نہیں ہیں، تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی حکومت ہے، اللہ آسمان سے حکومت کر رہا ہے، اس کا رسول زمین پر موجود ہے، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ اسی آیت پہ بیان کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو آخری فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، لیکن تم نے اپنے اولو الامر کی، یعنی وہ لوگ جن کو تمہارا حکمران بنایا جائے گا، مختلف علاقوں میں لوگوں کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، یہ ہدایت تو کر دی گئی ہے کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر دی جائیں، لیکن جس کو دی جائیں گی اس کی پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، اس کی بات ماننا ہوگی، نظم اجتماعی کے تحت رہنا ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ جس میں ایک اور چیز بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہاں سے چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی اس دینونت کا اظہار بھی ہونا ہے جس کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں، تو جو لوگ مختلف بستیوں میں ایمان لائیں وہ کوشش کریں کہ ہجرت کر کے یہاں جمع ہوتے چلے جائیں۔ یعنی ایک طرف ایک نظم قائم ہو گیا اور دوسری جانب مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ ہجرت کر کے آئے۔ اس موقع پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ یعنی روایت میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا موقع طے کیا جائے، وہ کس موقع کی بات ہے، کس محل کی بات ہے، کہاں کہی گئی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں، آمرکم بخمس۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ الجماع۔ یہ ہمارے ہاں عربی زبان سے اس درجے کی نافاقفیت کی وجہ سے خیال پیدا ہو گیا جس درجے کی ہونی چاہیے کہ یہ وہی جماعت ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں پارٹی کے معنی میں۔ عربی زبان میں اس کے لیے حزب کا لفظ ہے، پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں اس کے لیے جماعت کا لفظ نہیں ہے۔ جماعت کا لفظ عربی زبان میں نظم اجتماعی یا نظم سیاسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ چونکہ ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا ہے تو سب لوگ اس کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ ہو کر رہیں۔ اس بات کو بخاری میں جب آپ اس روایت کے مختلف طریقوں کو دیکھتے ہیں تو خود صحابہ نے واضح کر دیا ہے،
اور یہ بتایا ہے کہ اس میں الجماعت سے مراد ہے السلطان، مسلمانوں کا اقتدار۔ اس سے مراد میری یا آپ کی بنائی ہوئی کوئی پارٹی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی۔ چنانچہ یہ یاد ہوگا آپ کو، بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اور جو خانہ جنگی کے 5 سال تھے وہ ختم ہو گئے، اور جس طرح مسلمانوں کا نظم اجتماعی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی حجاز اور عراق کسی اور کے تحت تھا اور یہ شام اور اس کے علاقے کسی اور کے تحت تھے، جب یہ صورت ختم ہو گئی اور ایک باقاعدہ حکومت پوری سلطنت میں قائم ہو کر پابرجا ہو گئی، تو اس کو صحابہ نے کیا کہا؟ عام الجماع۔ یہی لفظ الجماعت استعمال کیا، یعنی یہ وہ سال ہے جس میں نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک سلطنت کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو عربی زبان میں الجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی تنظیم اور اسلامی جماعت اور فلاں پارٹی نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم جماعت یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہو گے، اور اس کو اتنی سختی کے ساتھ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے، جیسے کہ اس وقت 50 سے زیادہ ملکوں میں قائم ہے، تو پھر اس سے الگ ہونا، اس کو توڑنا، اس میں بغاوت پیدا کرنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی موت مرنا ہے، یہ بڑا سخت گناہ کا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوگا، حکومتوں سے ہوگا، لیکن نظم اجتماعی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو السلطان سے یا اقتدار سے تعبیر کیا۔ یہی وہ بات ہے جو بعض روایتوں میں آئی اور اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا کہ یہ جو سلطان ہے یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اقتدار ہے جس کی وجہ سے امن قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تعدی سے باز رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نظم اجتماعی ہے جو پورے ملک میں قائم ہے، یہ اس کی حفاظت ہوتی ہے جس پہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ تو ہر جگہ سے جتھے نکل آتے ہیں۔ یعنی انسان کو آپ کبھی چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حوصلہ مند لوگ اپنے اپنے جتھے لے کے نکلتے ہیں، اور کس طرح کے مافیا ہیں جن کے سپرد ہو جاتا ہے پورا نظم۔ اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو سلطان ہے، یہ اقتدار ہے، یہ نظم سیاسی ہے، اس سے نکلیں گے نہیں باہر۔ اور اس میں فرمایا کہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اس سے نکلے گا وہ پھر جاہلیت کی بہت پڑے گا۔ بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ اسی کے ذیل میں یہ ہدایت کی گئی، 5 باتیں کہی نا آپ نے، تو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو گرد و پیش کی بستیوں میں، اب چونکہ یہ نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، سب ہجرت کر کے یہاں آ جائیں۔ تو ہجرت لازم کی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت ختم ہو گئی، یعنی اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ جس زمانے میں ضروری تھا اس میں لوگوں کو آنا چاہیے تھا۔ جب وہاں نظم اجتماعی قائم ہو گیا تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ اب اس نظم اجتماعی کے مقابلے میں وہ جو پہلے تم عادی ہو قبائلی زندگی میں کہ یہ بات مانی وہ نہیں مانی، یہ نہیں چلے گا۔ اس میں اب سم و طاعت ہونی چاہیے، یعنی جب کوئی بات کہی جائے، حکومت کی طرف سے کوئی فرمان جاری کیا جائے، کوئی قانون بنایا جائے تو اسے سنا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا۔ تو یہ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور اس کے ساتھ کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب جہاد بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیے 5 باتیں آپ نے بیان فرما دیں، چنانچہ جہاد پھر اس کے بعد ہی ہوا، کیونکہ حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم وجود میں آ گیا ہے، اس لیے اب ہم تلوار اٹھائیں کہ اگر ضرورت محسوس ہوگی۔ تو بدر میں، احد میں یہ سب مارکے ہوئے، یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہوا۔ یہ اس موقع پر اس پس منظر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 5 باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے کیونکہ اب باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے، سم و طاعت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، قانون کی پابندی کرنی ہے۔ یہ دوسری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہجرت کر کے یہاں جمع ہونا ہے سب لوگوں نے، یہ ضروری ہے اب سب کے لیے کہ وہ یہاں ہجرت کر کے آئیں، جمع ہوں، یہاں رہیں، اور اب اس کے بعد اس کا امکان ہے کہ جہاد بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ
جنگ بھی کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، لوگوں نے اس کو اپنی اپنی جماعتوں سے متعلق کر لیا اور خیال کیا کہ ہر آدمی کو اٹھ کے ایک پارٹی بنانی چاہیے ورنہ کسی کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ دور حاضر میں جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی غلطیاں کہ جو دین میں تحریف تک پہنچ گئیں، اگرچہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دانستہ کی گئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ ہم سبھی نقطہ آپ نے واضح کیا کہ امرکم بخمس اور التزام جماعت سے کیا مراد ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع، جو ایک غلط فہمی عام طور پہ بعض مذہبی تحریکوں کو ہوئی کہ جماعت بنانا کوئی دینی فریضہ ہے، یہ غام صاحب آپ نے ایک نقطہ واضح کیا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک رجحان کے تحت یہ تحریک بنی، ایک اور بڑی تحریک جماعت اسلامی کی ظاہری بات ہے ایک پس منظر بھی ہے، اس کا میں نام اس لیے یہاں پہ لے رہا ہوں کہ خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی فکر یہاں پہ زیر بحث آ چکی ہے۔ اب صاحب آپ نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ مولانا امین ناصر اصلاحی نے بھی جو کتاب لکھی اس میں جو اصل غلطی ہے وہ غلطی یہ تھی کہ جو کچھ رسول کی دعوت کے مراحل تھے اس کو قیامت تک امت کی دعوت کے مراحل کنسیڈر کر لیا۔ ہم جب وہاں پر دیکھتے ہیں، خود مولانا مودودی نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی جلد سوم کے اندر اپنی جماعت کی تاسیس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے جو نقطہ نظر بیان کیا، وہاں یہ روایتیں تو زیر بحث نہیں ہیں، لیکن وہ پورے دین کے اندر سے گرینڈ اسکیم اخذ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طاغوت کے مقابلے میں جو ایک حزب اللہ بننی ہے، اللہ والوں کی جماعت بننی ہے، جنہوں نے پھر یہاں پر خلافت کا نظام رائج کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، تو پورے قرآن کو پڑھنے سے ایک مقصد سامنے آتا ہے۔ وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ صالحین کی ایک جماعت نہ بنائیں۔ تو ایک استنباطی ان کا استدلال ہے۔ آپ اگرچہ اس پہ بات تو کر چکے ہیں کہ رسول کی دعوت کے مراحل کو عام نہیں کیا جا سکتا، اس کی خصوصیت ہے، لیکن وہاں سے ایک جو جماعت کا بھی تصور لے لیا گیا ہے، یہ بھی اصل میں رسول کے ساتھ ہی خاص تھا۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ جب آپ دین کی ایک سیاسی تعبیر کر دیں گے، اس تعبیر پر تو الگ سے بات ہونی چاہیے کہ وہ تعبیر صحیح ہے غلط ہے۔ میں تو برسوں سے اس پر بات کر رہا ہوں اور بہت کچھ لکھ بھی چکا ہوں۔ تو پھر وہ ایک سیاسی قوت بننے کے لیے ناگزیر طور پر اقدام کرے گی، یعنی یہ اس تعبیر کا تقاضا ہے۔ اور جب سیاسی قوت بننے کے لیے اقدام کرے گی تو پھر نظام، سیاست، سیاسی جماعت، سیاست میں روبہ عمل ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے نتائج کے طور پر خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک جماعت وجود میں آنی چاہیے، ظاہر ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو سامنے رکھ کر استنباط کیا گیا ہے، اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے وہاں سارا استدلال ہی اصل میں سیرت سے ہے، یعنی رسول نے کیا کام کیا اس کی حقیقت میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ رسولوں کے دعوت کے لیے اٹھنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا خصوصی قانون کیا ہے۔ وہ آ کے فی الواقع ایک جماعت بنا دیتے ہیں، ان پر ایمان لانا نہ لانا یہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جماعت بن گئی، وہ محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے، وہ ساری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اب مذہبی بنیاد پر اس میں کوئی تفریق نہیں پیدا کی جا سکتی، کوئی فرقے نہیں بنائے جا سکتے۔ ہمارا مذہبی تعارف صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے جماعتیں بنائی جائیں گی، بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ جماعت یا تنظیم بنانا یعنی لوگوں کو جمع کرنا، اس کے تین ہی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے حقوق کی طلب میں بنائی جاتی ہیں، جس سے ٹریڈ یونین بنتی ہے، جس طریقے سے لوگ مختلف پیشوں کے لحاظ سے بھی اس طرح کی جماعتیں بناتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موجودہ دنیا میں شاید ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی یونین یا اس طرح کی تنظیم یا جماعت بنائی جائے جو مختلف گروہوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرے۔ اسی طریقے سے میں نے گزارش کر دی تھی کہ اگر سیاست پیش نظر ہے تو اس کے لیے بھی لوگ ایک جماعت بنا لیں گے، ایک نظم قائم کر لیں گے، کیونکہ جب سیاسی طور پر کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں جمہوری اصول اختیار کر لیے گئے ہیں، تو وہاں سیاسی جماعتیں بنائی جائیں گی اور سیاسی جماعتیں اپنا اپنا پروگرام سامنے رکھ کے بنائی جا سکتی ہیں۔ وہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ لازماً بنائی جائے، دین میں کوئی ممنوع نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو بنائیں۔ اور اسی طرح اگر کہیں لشکر کشی کرنی ہے تو لشکر تو پھر بنائے ہی جاتے ہیں، ان کے بغیر لشکر کشی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تین مقاصد ہیں جن کے لیے جماعتیں بھی بنتی ہیں، لشکر بھی بنتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہو لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے یا لشکر کشی کے لیے بنائے جاتے ہیں، باقی دین کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام علماء کو کرنا ہوتا ہے، اور علماء جب اس کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تنہا یہ کام کریں گے
اور لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ بھی طریقہ بالکل درست ہے۔ ہماری پوری تاریخ میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے ہی کیا، یعنی اپنی تنہا حیثیت میں، اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی تحقیقی کام کیا، کوئی دعوت دی، کوئی تبلیغ کی، کوئی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ محسوس کریں کہ اس کو منظم کرنا موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، تو جیسے ہم نے تعلیم کے لیے اسکول بنا دیے، مدرسے بنا دیے، اس طرح ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ادارے کیا مقصد سامنے رکھ کے بنیں گے؟ کوئی سیاسی مقصد ہوگا؟ نہیں، تعلیم و تربیت کے مقصد سے، علم و تحقیق کے فروغ کے مقصد سے، دعوت و اصلاح کے مقصد سے ادارے بنیں گے، خانقاہیں بنیں گی، تعلیمی ادارے بنیں گے، اسی طرح سے ریسرچ کی، تحقیق کی اکیڈمیاں بنیں گی۔ وہ ضرور بنائیں۔ تدبیر کا اگر تقاضا ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز دینی لحاظ سے لازم نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کام کرنا چاہیں انفرادی طور پر کریں، اس طرح سے کرنا چاہیں اس طرح کریں، لیکن جماعت اور تنظیم یہ تو امت مسلمہ میں ایک فرقہ بنانا ہے۔ مذہبی بنیاد پر جب یہ چیز پیدا ہوگی، ایک فرقہ وجود میں آئے گا۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سیاسی مقاصد پیش نظر ہیں، کوئی حوصلہ مند شخص کسی جگہ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، ضرور سیاسی جماعت بنائے۔ ایسا نقطہ واضح ہوا، دین کے علماء جب دعوت دین کا کام لے کر اللہ کی شریعت کی روشنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو علم اور عقل اور تدبیر کی روشنی میں علم اور تحقیق، تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے تحت جماعتیں بنانی چاہیے۔ ادارے غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر غامدی صاحب نے جب اس کام کا آغاز کیا اور ایک ادارے کی بنیاد رکھی تو اس کا مشن، ویژن، آبجیکٹو، اہداف، اغراض و مقاصد کیا تھے؟ زیر بحث آئے گا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔